السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میرا ٹاپک ہے، بہت ہی حساس موضوع ہے، اور وہ حساس موضوع اصلاح معاشرہ کے لیے، ہیلدی سوسائٹی کے لیے جو نبوی گائیڈ لائنس ہیں، جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈس ہیں، ہدایات ہیں، اس کو ہمیں بیان کرنا ہے، جو حدیث شریف میں مذکور ہے۔ اصلاح معاشرہ کا کام چلتے رہنا چاہیے، وہ کسی ایک دن کا کام نہیں ہے، بلکہ وہ روزانہ اس پر کام کرنا ہے، اور روزانہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کو اپنے لیے ایک نمونہ کے طور پر دیکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جسد واحد کہا ہے۔ جسد واحد ایک جسم اس لیے کہا ہے کیونکہ جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا پارٹ بھی درد محسوس کرتا ہے، اس کا کرب محسوس کرتا ہے۔ ویسے اس کو ایک دیوار سے بھی تشبیہ دی گئی ہے کہ دیوار کا جو ایک اینٹ ہوتا ہے دوسرے اینٹ کو کیا کرتا ہے، وہ مضبوط کرتا ہے۔ تو مسلم امہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ اور اگر جسد واحد کو نکال دیا جائے پھر یہ امت کا شیرازہ کیا ہوتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ کئی دفعہ تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو خونی رشتہ کی اہمیت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اس سے زیادہ اس رشتے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جو رشتہ ایمان کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تبعوا بعضكم لبيع بعض كونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم يظلمه لا يخذله لا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا يشير على صدره ثلاث مرات التقوى ها هنا المسلم اخو المسلم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ یہ تھوڑی لمبی حدیث ہے۔ اس لمبی حدیث میں سب سے پہلے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے کے لیے قیمتیں نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے کو حقیر مت سمجھو، ایک دوسرے سے پیچھا مت چھڑاؤ، رخ مت پھیر لو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ اس کی وہ تحقیر کرتا ہے، نہ اس سے وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ اس پر وہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو تنہا بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ کسی بھی آدمی کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے برا ہونا کافی ہے کہ وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے۔ اور ایک تمام مسلمانوں کا اپنے تمام مسلمان بھائی پر تین چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ ایک اس کا خون ہے، دوسرے اس کے مال ہیں، تیسرے اس کی عزت ہے۔ اب آتے ہیں ہم ایک ایک چیز کر کے مختصر طور پر دیکھتے ہیں۔ یہاں کہا گیا کہ تحاسدوا، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ کتنی اچھی بات کہی گئی ہے۔ یہ تمام جو باتیں منع کی گئی ہیں نا، یہ تمام چیزیں انسان کے اندرونی حالات سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ظاہری چیزوں سے تعلق نہیں رکھتی۔ آپ کسی سے حسد کریں گے تو لوگ اس کو نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن ہے بہت بڑا گناہ۔ آپ جو ہے کہیں پر جا کے بھاؤ بڑھا لیں گے چپکے سے، وہ بھی لوگ آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن آپ کا مقصد کیا ہے، کسی کو پریشان کرنا، وہ بھی لوگ نہیں دیکھ پائیں گے۔ آپ جو ہے کسی کے خلاف بغض رکھیں گے اپنے دل میں تو وہ لوگ آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اسی طریقے سے کسی کو آپ حقارت آمیز رویہ سے دیکھیں گے تو وہ بھی لوگ آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا کہا ہے کہ تقوی دل میں ہے۔ اور پھر مسلمان کا بھائی ہوتا ہے،
کہنے کا مطلب ہے حسد کہتے کسے ہیں؟ جو منع کیا گیا ایک دوسرے سے حسد مت کرو، تو حسد کہتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس کوئی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلیسنگ دے رکھا ہو، اور کوئی بھائی جو ہے دل میں یہ خیال لاتا ہے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یعنی کسی کے پاس سے نعمت کے زوال کی خواہش کرے اور اس کو مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور حسد کے بارے میں آپ کو اتنا جان لینا کافی ہے، کیا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تفصیلی طور پر اگر آپ کو حسد کے بارے میں جاننا ہو تو اس پر ایک ویڈیو بنا کے رکھا ہوا ہے، اسی ٹرو اینڈ ریئلٹی 2 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جو برائی ہے جس پر روکا گیا ہے وہ ہے کہ کسی بھائی کے لیے بھاؤ مت بڑھاؤ، یعنی کوئی سامان بیچ رہا ہے، کوئی مسلم بھائی خرید رہا ہے، تو کوئی تیسرے مسلم بھائی کو نہیں چاہیے کہ جا کے کیا کرے، بھاؤ بڑھائے، اس کی قیمت بڑھائے۔ قیمت بڑھانے کا 2 مقصد ہوتا ہے، ایک تو سامنے والے کو پریشان کرنا مقصد ہے، یا نہیں تو قیمت بڑھا کر کے خود لینا مقصد ہو جاتا ہے۔ مقصد چاہے آپ کا جو بھی ہو، بہرحال کسی مسلمان بھائی کو پریشان کرنا ہے یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر منع کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں کسی چیز کی ضرورت ہے اور اس چیز کو آپ اسٹاک میں رکھے ہوئے ہیں تاکہ مہنگا کر کے بیچیں، تو وہ بھی منع کیا گیا ہے۔ اس بات پر بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ راستے میں کسی چیز کو خرید لیں اور اس کا اسٹاک کر دیں تاکہ مسلم معاشرہ کیا ہو، یا مسلم سماج کے جو لوگ ہیں وہ تکلیف محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مسلم معاشرہ کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، اور نہ ایسی عادتیں آپ کو اپنانے کو بولتا ہے، بلکہ اس سے منع کرتا ہے۔ یہ غیر اخلاقی رویہ ہے۔ تو ہم کو کسی کو پریشان کرنے کے لیے کسی بھی چیز کا بھاؤ نہیں بڑھانا ہے، قیمتیں نہیں بڑھانی ہیں۔ اور کہا ہے کہ کینہ مت رکھو، ایک دوسرے سے کینہ مت رکھو۔ کینہ جلن کو کہتے ہیں، ڈاہ کو کہتے ہیں۔ انسان اندرونی طور پر کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے کسی نہ کسی اس کی خوبی کو جان کر کے کیا جلتا رہتا ہے، اور یہ جلنا اور اپنے اندر ڈاہ پیدا کر لینا یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ کر تو کچھ نہیں سکتا، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو پھر گناہ ملتا ہے، اس کا ثواب گھٹتا ہے۔ اور چوتھی جو چیز اس میں کہا گیا کہ لا تدابرو، ایک دوسرے سے کیا ہے، رخ مت پھیرو، مت اپنے آپ کو جو ہے اس سے مت پھیر لو، اس سے توجہ مت ہٹاؤ۔ یعنی کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھتا ہے تو منہ ادھر کا ادھر کر لیتا ہے، لیفٹ اینڈ رائٹ کر لیتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یا تو اس سے جلن رکھتا ہے، یا تو اس سے حسد رکھتا ہے، یا نہیں تو کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک دوسرے مسلمان بھائی کو ایک دوسرے سے منہ پھیرنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ سورہ حجرات میں آپ پڑھیں گے، کہا گیا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سب آپس میں کیا بھائی بھائی ہیں، تمام انسانوں کو بھائی بھائی کہا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ بات آ رہی ہے کس کے بارے میں، مسلم معاشرہ کے لیے اور مسلم سوسائٹی کے لیے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے رہنا، تو اس پر یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، جب بھائی ہے تو بھائی بھائی پر ظلم نہیں کرے گا، اس کو تنہا بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اور نہ ہی جھوٹ بولے گا، اور نہ ہی اس کو کمتر سمجھے گا۔ جھوٹ بولنا تو آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی برائی ہے، اور تنہا کہیں پریشان ہے تو اس کو تنہا دیکھ کر کے آپ بیار اور مددگار چھوڑ دیجئے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے ظلم کرنا تو بہرحال اللہ تعالیٰ کبھی پسند کرتا ہی نہیں ہے۔ آدمی حقیر کب سمجھتا ہے؟ جب اس کو کمتر سمجھتا ہے، چاہے وہ منصب کے اعتبار سے کمزور ہو، چاہے مال دولت کے حساب سے کمزور ہو، چاہے علم کے حساب سے کمزور ہو، چاہے خاندانی اعتبار سے کمزور ہو، چاہے وہ خود جسمانی اعتبار سے کمزور ہو، کسی بھی اعتبار سے انسان کمزور ہوتا ہے، اور کوئی اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، تو اس طاقتور کے ہونے کے نتیجے میں اپنے سامنے والے کو کیا سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے۔ یہ کمتر سمجھنا بھی منع ہے۔ اور حدیث میں تو ابھی کہا گیا کہ آدمی کے لیے برا ہونا ہی کافی ہے کہ کسی انسان کو کیا کرے، کوئی کمتر سمجھے۔ اور کسی بھی انسان کا، کسی بھی مسلمان کا، کسی بھی مسلمان کے لیے 3 چیزیں ایک دم حرام قرار دی گئی ہیں۔
آدمی جب کسی سے دشمنی رکھتا ہے، دل میں حسد کرتا ہے اور بغض رکھتا ہے، اس سے منہ پھیر لیتا ہے، آپ جانتے ہیں پھر یہ دشمنی جو پیدا ہوتی ہے، یہ دشمنی تشدد کا راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ پھر وہ آدمی سوچتا ہے کہ سامنے والے شخص سے جس سے وہ جل رہا ہوتا ہے، اس کو دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہیے، تو اس کے خاتمہ کی بھی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، بہت سارے معاملات پیدا ہو سکتے ہیں، اور آپ ایک دوسرے سے رخ بھی پھیر سکتے ہیں، یہ غلطی ہے، اس کا اعتراف آپ کر لیں گے، لیکن یہ اتنا بڑھ جائے، اتنا تشدد کا راستہ اختیار کر لے کہ آپ کسی کے بارے میں، قتل کے بارے میں سوچنے لگیں، منع ہے۔ اور قتل بہت بڑا گناہ ہے، اور قتل کرنے کے جرم میں آپ کو معلوم ہے اس کی سزا قتل ہی ہے، لیکن ایک انسان جو کسی کو قتل کرتا ہے تو ساری انسانیت کا وہ قتل کرتا ہے، اگر کسی کو بچاتا ہے تو ساری انسانیت کو وہ بچاتا ہے، سورہ مائدہ کی کسی آیت میں ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان نہ قتل کرے گا، یہ حرام ہے، اور کیا ہے، انسان جو ہے اونے پونے طریقے سے مال کما کر کے جو ہے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو کسی کا مال ہڑپنا، کسی کا مال زبردستی لے لینا، غلط طریقے سے مال کمانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر تو کہا گیا کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان بھائی کا مال زبردستی بغیر اجازت کے نہیں لے سکتا، حرام ہے کہا گیا۔ جب حرام ہے اور آپ لے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے جب وہ حرام قرار دیا گیا ہے تو آپ کا لینا، اس کا استعمال کرنا، اس کا کھانا پینا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اچھے خاصے دیندار گھرانے کے لوگ جس کے چہرے اور مورے کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ نہیں واقعی میں یہ فرشتہ صفت انسان ہے، مگر ان کا جب اخلاقی رویہ پر آپ غور کریں گے تو انسانیت جو ہے، انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ برادران وطن بھی جو ہے ان کی مثالیں دینے لگتے ہیں کہ اسلام کا جو دکھاوا چہرہ کچھ اور ہے، ایسے ہی لوگوں سے وہ کیا کہتے ہیں، غلط تاثر لے کے جاتے ہیں اسلام کے بارے میں۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور سمجھیے کہ کسی بھی مسلمان بھائی کا مال ہڑپنا، غلط طریقے سے لینا جائز نہیں ہے۔ تیسری کیا چیز ہے؟ عزت لینا۔ ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، اس عزت کو کمانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، یہ ایسے ہی نہیں مل جاتی ہے۔ اسی عزت کے لیے جو ہے آپ بہت طرح کے جتن کرتے ہیں، لیکن وہی کوئی عزت چھین لے، آپ کی بے عزتی کر دے، زبان کے ذریعے ہو، ہاتھ کے ذریعے ہو، یہ حرام ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ اور انسان جب برائی پر آمادہ ہوتا ہے، انتقام پر آمادہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ کرنے پر وہ تیار ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان 3 چیزوں پر ہیلدی معاشرہ کے لیے بین لگا دیا ہے کہ عزت بھی ایک دوسرے کا لینا حرام، مال بھی لینا حرام، خون کرنا، قتل کرنا بھی حرام ہے۔ آپ اگر صحیح معنی میں اصلاح معاشرہ کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کریں، وہی چیزیں اپنے لیے دوسروں کے لیے پسند کریں جو اپنے لیے کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی آپ اس وقت تک کامل اور مکمل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے لیے وہ چیزیں پسند نہ کریں جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں، یا دوسروں کے لیے وہ چیزیں نہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ چیز ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان یہاں پر آیا ہے ظلم کے خاتمے کے لیے، اسلام تو آیا ہے پیس اور شانتی کے لیے۔ اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے، کوئی شخص مظلوم ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انصر اخاک ظالم او مظلوم، قالوا یا رسول اللہ اذا کان مظلوما انصره اذا کان مظلوما ارأیت ان کان ظالم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمنعه من الظلم فإن فی ذلک نصرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ آپ بتائیے کہ مسلم سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے
خاص طور سے دیہاتوں میں، گاؤں میں، یا نہیں تو شہروں میں بھی جہاں ایک ساتھ فلیٹ میں ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں پر بھی اکثر و بیشتر جو کمزور طبقہ کے لوگ ہیں اس کو درکنار کر کے ظالموں کا ساتھ دیا جاتا ہے اور مظلوموں کو ایسے ہی بے سہارا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کے ساتھ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کے ساتھ ہیں جبکہ وہ ان پر ظلم کیا جائے۔ اور ہم امتی ہیں، ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورس ہیں، اور ہم جو ہے ان کے ماننے والے ہیں، اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم حدیث اور قرآن پر ایمان لانے کا جو ہے بہت زیادہ دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ظالم کو ہاتھ کے ذریعے سے روک دیں، زبان کے ذریعے سے روکیں، اور مظلوموں کے ساتھ ہم کھڑا رہیں۔ اگر ان چیزوں کا خیال رکھا گیا جس کا تذکرہ آیا کہ حسد نہ کریں، بغض نہ کریں، ایک دوسرے سے روکھ نہ پھیریں، حقیر نہ سمجھیں، ظلم نہ کریں اور ظالموں کا ساتھ نہ دیں، کسی کی عزت لوٹنے کے بارے میں نہ سوچیں، کسی کو قتل کرنے کے بارے میں نہ سوچیں، کسی کا مال ہڑپنے کے بارے میں نہ سوچیں، اگر یہ سب ہم مان لیتے ہیں، اعتراف کر لیتے ہیں، اس کو زندگی پر اپنی زندگی میں نافذ کر لیتے ہیں، تو وہ ہمارا معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ ہیلدی معاشرہ ہو جائے گا، صحت مند معاشرہ ہو جائے گا۔ اور ہمیں صحت مند معاشرہ قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عطا کی ہے، جس طرح کہ قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ تم کیا کرو، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے گائیڈ لائنز پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔